میں نے جیسے اپنی بات کے آغاز میں آپ سے ایک گزارش کی کہ بہتر صحافت ہی قوموں کو اٹھاتی ہے، اور وہ کیسے اٹھاتی ہیں اس میں تھوڑا سا بھی اظہار خیال کروں گا، اور جو میں نے گزارشات تیار کی ہیں آپ کے سامنے وہ رکھوں گا۔ اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں بھی جو صورتحال بنی ہوئی ہیں اس میں بھی کچھ لوگ بہتر صحافت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب میں پہلے آپ کے سامنے اپنا کام رکھوں گا کہ ہم کیسے کرتے ہیں، تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ اس وقت دنیا میں جتنا خیر موجود ہے اس میں بھی صحافت کا کردار ہے، اور جتنا شر موجود ہے اس میں بھی صحافت ہی کا کردار ہے۔ آپ کے گھر کے اندر جو اس وقت جو ایک تناؤ کی کیفیت اگر آپ کے بچوں میں اور آپ میں موجود ہے، تو وہ بھی صحافت ہی کی کسی قسم کی وجہ سے آپ کے گھر میں داخل ہوئی ہے، اور اگر آپ کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا ہے تو وہ بھی صحافت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اگر آپ کبھی خوش ہوتے ہیں تو بہتر صحافت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آپ کو کچھ ایسی اطلاع مل جاتی ہے، کوئی ایسی خبر مل جاتی ہے کہ آپ خوش بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے میں جب بھی جہاں پہ بھی بات ہوتی ہے، معیشت کی بہتری کی بات ہو، معاشرت کی بہتری کی بات ہو، کوئی اور بات ہو، تو میں وہاں پہ یہ سب سے پہلے گزارش یہ رکھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنا پیغام رساں ٹھیک کریں۔ اگر آپ کا پیغام رساں ٹھیک ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بات ٹھیک پہنچے گی، اور آپ کے یہاں فساد نہیں ہوگا، آپ کے یہاں بہتری آئے گی۔ اس لیے میں اس بات کہنے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمیں صحافت کی بنیاد کا پتہ نہیں ہوگا کہ یہ جو میرے سامنے شخص بیٹھ کے صحافی بن کے بات کر رہا ہے تو کیا یہ صحافی ہے یا نہیں ہے، میں ایک پیمانہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس پیمانے کو جب آپ سمجھیں گے اور آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جی دراصل یہ جو بات کر رہے ہیں یہ صحافت میں آتی ہے یا نہیں آتی۔ ایک ہر جگہ بدی اور برائی کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، تو ہم جب اپنے ٹی وی پہ آج کل میڈیا کو دیکھتے ہیں یا اخبار پڑھتے ہیں، اخبارات میں تو یہ معاملہ کم ہے لیکن ٹی وی میڈیا میں بہت زیادہ ہے، ہمارے سامنے 3-4 کام ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم سب کو صحافت سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے کچھ صحافت ہو رہی ہوتی ہے جو کہ اپنے بنیادی اصولوں کے مطابق ہوتی ہے۔ جس طرح ایک ڈاکٹر کچھ اصولوں کی بنیاد پہ کسی مریض کا علاج کرے گا تو وہ ٹھیک ہوگا، اگر انجینئر اپنے اصولوں کی بنیاد پہ ایک پل بنائے گا تو وہ ٹھیک ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی صحافی صحافت کرے گا اور وہ اپنے مروجہ اصولوں کے مطابق کرے گا جو کہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ اصول ہیں تو وہ ٹھیک ہوں گے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، یا وہ کسی کی پبلسٹی کر رہا ہے، یا وہ کسی کو اچھا کر رہا ہے یا کسی کو خراب کر رہا ہے، لیکن وہ صحافت نہیں کر رہا۔ اس لیے سب سے پہلے ان 3 چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی تو آپ سامنے والے کے کام کو جج نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ میں جو آپ کو صحافت کے بنیادی اصول جلدی بتانے کی کوشش کروں گا، شاید پھر آپ اس پہ کوئی خود بھی بات کرنا چاہیں، تو میں اس سے پہلے اپنی شروعات کرتا ہوں۔ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا میں جتنی بھی جگہوں پہ بہتری آئی ہے یا کوئی برائی نے جنم لیا ہے اس کے پیچھے نیت ہوتی ہے۔ نیت جو ہے وہ صحافت کے روپ میں پھر آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس لیے جو دنیا میں آپ کے سامنے جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں آپ تک کیسے پہنچ رہی ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے چند مثالیں رکھتا ہوں۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس وقت دنیا میں جو لڑائی چل رہی ہے اس میں لوگ اپنے مقاصد کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ آپ تو سمجھتے ہیں پاکستان میں بری صحافت ہو رہی ہے، میرے محلے کے اس فلاں بندے نے غلط خبر دی، اس پشاور کے اس فلاں بندے نے یہ غلط خبر دی، لیکن دنیا کی تاریخ میں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو بڑے بڑے واقعات کے پیچھے غلط خبریں ملتی ہیں۔
غلط خبروں ہی کی بنیاد پہ دنیا کے حالات بدلتے ہیں. جب میں رات کو یہ دیکھ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ اپنی بات شیئر کروں تو اس کے لیے پھر میں نے دیکھا کہ اس وقت دنیا میں جتنی بھی یہودیت کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا تو وہ بھی اٹلی کے ایک شہر میں 1403 میں ایک واقعہ ہوا تھا جس کی بنیاد پہ پھر انہوں نے اپنی پالیسیاں بنائی اور دنیا نے پھر اپنی ان کے لیے پالیسیاں بنائی. ایک بچہ اس شہر میں گم ہوا اور اس بچے کے گم ہونے کے بعد اچانک وہاں پہ جو کلیسا تھا تو جو کلیسا کا وہاں پر جو ممبر تھا تو اس ممبر سے اعلان کر دیا گیا کہ اس شہر میں جو یہ عیسائی بچہ گما ہے تو یہ یہودیوں نے اس کو اٹھایا ہے اور اس کو ذبح کر دیا ہے اور اس کو مار دیا ہے اور وہ اب دنیا میں نہیں رہا. بس جتنے بھی عیسائی اس شہر میں موجود تھے تو وہ انہوں نے نکل کے تمام یہودیوں کے املاک جلا ڈالی, ان میں سے کچھ کو مار ڈالا اور کچھ کو زخمی کر دیا, کچھ کو حکومت نے گرفتار کر لیا اور وہ تمام کا تمام جو معاملہ ہے وہ آیا اور اس طرح وہاں پہ ایک صورتحال بنی کہ دوسرے دن تک یہودیوں کا کچھ نہیں بچا. دوسرے دن جب لوگ جاگے تو وہ بچہ جو تھا جو کہ پہلے دن گم ہوا تھا وہ کہیں سے سامنے آ گیا. لوگوں نے اچانک اسے کہا کہ تم کہاں تھے؟ اس نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں لیکن میں نیچے وہ تہ خانہ تھا تو میں اس میں سویا ہوا تھا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور مجھے نیند آ گئی اور میں وہیں پہ سو گیا تو اب میں نکلا ہوں. تو بچہ زندہ نکل آیا لیکن اس کے بعد سے پھر دنیا میں اس شہر کے جو لوگ تھے ان کا جو مذہب تھا اور یہودیت ان کی آپس میں وہاں سے پھر لڑائیاں شروع ہو گئی. اس نے پھر ہمارے دنیا کے جو حالات ہیں اس پہ اثر ڈالا. پھر جب آپ دیکھتے ہیں تو دنیا میں جو سب سے بڑا واقعہ ہوا وہ آپ نے دیکھا کہ جب امریکہ میں 2016 کے انتخابات ہو رہے تھے تو ٹرمپ اور ہلری کے انتخابات ہو رہے تھے. امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ٹھیک صحافت کر رہے تھے لیکن جو مقدونیہ ہے یا میسیڈونیا ہے اسے کیا کہتے ہیں, وہاں پہ بیٹھا ہوا ایک لڑکے نے اچانک سوچا کہ اس کی ویب سائٹ نہیں چل رہی تھی. اس نے اپنی ویب سائٹ پہ کچھ خبریں اٹھا کے وہاں پہ ڈالنی شروع کی. اسے کسی نے کہا کہ امریکہ میں الیکشن ہو رہا ہے تو اگر آپ اپنی اس ویب سائٹ پہ کچھ ایسی خبریں ڈالیں گے کہ وہ امریکیوں کے انٹرسٹ کی ہوں گی تو آپ کا ویب سائٹ اٹھ جائے گا, آپ کے ویب سائٹ کو پیسے ملیں گے, گوگل سے بھی پیسے ملیں گے اور فلاں فلاں جگہ سے پیسے ملیں گے. اس نے ویسے ہی کسی کی بہادری کا واقعہ اٹھا کے اس واقعے میں باقی وہاں سے نام وام کاٹ کے اور جو بعد میں صدر بنا ٹرمپ اس کے والد اور اس کے دادا کا نام وہاں پہ لکھ دیا کہ انہوں نے تو کلیسا کی بہت خدمت کی تھی اور وہ تو بڑے زبردست لوگ تھے, وہ بہادر بھی بہت تھے. اس نے وہ خبر اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دی, وہ امریکیوں کے ہاتھ لگی, امریکیوں نے گروپس میں ایک دوسرے کو بھیجنی شروع کر دی اور وہ الیکشن جو کہ ہلری کلنٹن نے جیتنا تھا وہ وہاں پہ بہت دور, کئی ہزاروں سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور ایک لڑکے نے اپنے طریقے سے اس خبر کو اپنی ویب سائٹ اٹھانے کے لیے استعمال کیا لیکن اس نے امریکی سیاست میں اتنا اثر ڈالا کہ اس نے جیتی ہوئی کینڈیڈیٹ کو ہرا کے اس ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ کو جتا دیا. اس کے بعد کیا ہوا, اس سے پہلے ہی آلریڈی کچھ خبریں آ چکی تھی کہ اوہایو کی ایک سٹیٹ ہے امریکہ میں اور وہاں پہ جو بیلٹ کے ذریعے وہ جو ووٹ ڈالے جاتے ہیں تو اس میں کئی ہزار ووٹ جو ہیں وہ ہلری کے خلاف نکل آئے ہیں اور وہ کہیں پہ سیل بند پڑے ہوئے ہیں. وہ خبر اچانک مارکیٹ میں آئی, دوسرے دن لوگوں نے ہلری کے خلاف ووٹ دینا شروع کر دیے. بعد پوری انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تھا لیکن لوگوں نے اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ حکومت بدل گئی. پھر اس کے بعد جب آپ تھوڑا سا ایک اور واقعہ غلط خبر کا بتاتا ہوں آپ کو. غلط خبر کی یہ تھی کہ جب جنگ عظیم میں ہو رہی تھی تو اس وقت خبریں نشر ہوتی تھی کہ فلاں ملک جو ہے وہ چونکہ انسانی گوشت کھاتے ہیں تو اس لیے ان کے خلاف لڑائی جو ہے وہ بہت فرض عین ہے اور ان کے خلاف لڑنا بھی چاہیے. تو لوگوں کو ان خبروں نے موٹیویٹ کیا اور وہ وہاں پہ نکل آئے. پھر آپ نے دیکھا کہ جنگ آزادی میں جو منہ سے وہ کارتوس کھولتے تھے تو ہمیں بتایا گیا کہ مسلمانوں کو کہا کہ اس میں تو سور کی چربی ہے تو آپ اس کو استعمال. تو اس طریقے سے یہ جو خبریں ہوتے 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 آج یہاں پہنچی ہیں تو یہ جو فیک نیوز ہے, یہ جو غلط خبر ہے, یہ جو معاشرے کو تباہ کر رہی ہے اور جو آج بھی پاکستان میں رائج ہے اور پوری دنیا میں اس وقت رائج ہے, یہ آج کا فینامنا نہیں ہے.
لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب بیٹھ کے اس کو بس قبول کر لیں کہ جی ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم انڈرسٹینڈ تو کریں کہ جس چیز سے میں اثر لے رہا ہوں وہ دراصل کیا ہے, میں اس کو کیسے سمجھ سکتا ہوں. تو پھر اس کے لیے پھر آپ کو اس ہتھیار کو سمجھنا ہوگا جس سے آپ کا گلا کٹ رہا ہے. روزانہ آپ کے اس ہتھیار سے آپ کا گلا کٹتا ہے جس کا نام صحافت ہے. اس صحافت کے ذریعے کچھ اچھی چیزیں بھی آ رہی ہیں, رویوں میں تبدیلی بھی آ رہی ہے, کچھ لوگ بہتر بھی ہو رہے ہیں. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ جتنی تعلیم یافتہ اس وقت طبقہ ہے پاکستان میں, ان میں ہیجان ہے. ہیجان کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کو جج نہیں کر پا رہے کہ جو رہنما کچھ کہہ رہا ہے, جو صحافی میرا ہے جسے میں پسند کرتا ہوں, جو وہ کہہ رہا ہے اور جو مجھے بتایا جا رہا ہے وہ کیسا ہے. جب اسے پتہ چلے گا کہ وہ کیسا ہے تو اس کو جج کرنے میں آسانی ہوگی اور پھر وہ اس کے مطابق ریئیکٹ کرے گا. اس لیے میری استدعا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہم صحافت کو سمجھیں گے نہیں تو اس کی اب میں اصل بات پہ آتا ہوں. پاکستان بننے سے پہلے پاکستان میں صحافت تھی, اب صحافت کی بات کرتے ہیں. اس صحافت کا اصول تھا, اس صحافت کا اصول یہ تھا کہ لوگوں کے لیے جو بہتر ہے میں وہ لکھوں. پھر ان لوگوں نے بھوکے رہ کے, ہمیشہ صحافی بھوکا ہوتا تھا, اس کے پاس کارڈ بھی نہیں ہوتا تھا, اس کے پاس گاڑی بھی نہیں ہوتی, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم سب سے زیادہ مالدار لوگ ہیں صحافی, جو آپ کو نظر آتے ہیں بہت زیادہ مالدار ہیں, جو اصل کام کرتے ہیں بہت کام, وہ بہت ان کو معاش کا ہمیشہ مسئلہ رہتا ہے. ان لوگوں کے پاس یہ اصول تھا کہ جو لوگوں کے لیے ٹھیک ہے میں وہ لکھوں گا, اس کا چاہے مجھے خمیازہ بھگتنا پڑے, جو بھی ہو میں تو وہی کروں گا. پھر پاکستان جب بنا آہستہ آہستہ آہستہ, پھر پاکستان میں جب الیکٹرانک میڈیا خصوصاً آیا تو کمرشلزم آ گیا. کمرشلزم جب آیا تو ہر چیز کو ٹی وی چینل سے اس اینگل سے دیکھنا شروع کیا کہ یہ جو اشتہارات چل رہے ہیں یہ لوگ کیا چاہتے ہیں, اور یہ جو عام لوگ ہیں یہ کس قسم کا ٹی وی دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ میرا ٹی وی زیادہ دیکھا جائے, اور جب وہاں پہ ریٹنگ آئے تو اشتہار والے کو پتہ چلے کہ یہ ٹی وی زیادہ دیکھا جا رہا ہے تو اس کو اشتہار زیادہ دیں. تو پھر میڈیا نے ایک رخ بدلا اور اس نے وہ چیزیں دکھانی شروع کی کہ جو حقیقت ہو نہ ہو لیکن لوگوں کو پسند ہو. تو انہوں نے لوگوں کی پسند کی چیزیں دینا شروع کر دی. اس میں ٹھیک اور غلط کا معیار انہوں نے ختم کر دیا. جب وہ ختم ہوا تو اس سے انحطاط آیا. اس سے ہم, کیونکہ ٹی وی کا فوکس ہی پیسہ ہوا, جو میڈیا کا فوکس تھا وہ سارا کا سارا پیسہ ہو گیا, تو اس کی وجہ سے پھر وہ جو مشنری صحافت تھی, جو لوگ مشن کے طور پہ صحافت کرتے تھے اور اپنے لوگوں کو آگاہ کر کے اچھے نتائج حاصل کرتے تھے, وہ چیز ختم ہو گئی. ایک عام صحافی تین کام کرتا ہے. جب آپ کسی کو دیکھیں تو وہ یہ ضرور دیکھیں کہ یہ اس میں سے کون سا والا کام کر رہا ہے. میں صحافی ہوں, میں پشاور میں موجود ہوں. مجھے سب سے پہلے ایک خبر ملتی ہے, میں اس خبر کو جب اٹھاتا ہوں, میں ایک جگہ پہ ہوں, وہاں پہ خدا نخواستہ ایک خودکش حملہ ہوا ہے, 50 لاشیں پڑی ہیں اور میں وہاں پہ موجود ہوں. میں اس خبر کو, اس سچویشن کو انالائز کر کے وہاں پہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے سوچتا ہوں اس میں سے میں کیا اپنے آڈینس کو دوں اور کیا نہ دوں. کیونکہ میں نے یہ حرف اٹھایا ہے نا کہ میں ٹھیک کام کروں گا, میں اپنے لوگوں کو ٹھیک خبریں بھی دوں گا, لیکن ایک شائستگی کے دائرے کے اندر دوں گا. شائستگی کا دائرہ یہ ہے کہ ہر طرف خون پڑا ہوا ہے لیکن میری زبان پہ اور میری ویڈیو میں خون نہیں نظر آنا چاہیے. اور میں جو بات کروں اس سے لوگ کو بہت زیادہ پریشانی بھی نہ ہو, بس میں صرف انفارمیشن انہیں دے دوں. تو سب سے پہلا کام میں یہ کرتا ہوں کہ میں اپنے جو سوسائٹی ہے اسے اطلاع دیتا ہوں, اسے خبر دیتا ہوں. یہ صحافی کا سب سے پہلا کام ہے. دوسرا کام صحافی کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جب یہ خبر ہو جاتی ہے اس کی اپنے وہ ہیں کیا کہتے ہیں اسٹینڈرڈز ہیں, اس کی اپنے وہ ہیں اخلاقیات ہیں کہ آپ ان اخلاقیات کے تحت کی خبر دیں. دوسرا کام میں یہ کرتا ہوں کہ میں سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرتا ہوں. اس ایجوکیشن کے لیے سب سے پہلے ضروری چیز یہ ہے کہ خود میں ایجوکیٹڈ ہوں. مجھے کسی معاملے کا پورا پتہ ہو تو میں تب ہی وہ لوگوں کو آگے جا کے بتاؤں. میں نے ریسرچ ٹھیک کی ہو تو میں وہ جا کے وہ بات آگے بتاؤں.
مجھے یہ پتا ہو کہ آج پشاور میں جو یہ ہو گیا ہے تو میں جب لوگوں کو آج ایجوکیٹ کر کے بتاؤں گا کہ یہ آج یہاں ہوا ہے تو یہ وہاں بھی ہوا تھا تو انہوں نے پھر اس کو ایسے ہینڈل کیا، وہاں بھی ہوا تھا تو انہوں نے اس کو ایسے ہینڈل کیا تھا، اس کے اچھے برے اثرات کے بارے میں جب میں بات کرتا ہوں تو دراصل میں لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں. تو یہ میرا دوسرا فریضہ ہوتا ہے بطور صحافی. خبر دی، خبر کے بعد دوسرا فریضہ شروع ہوا کہ میں ان کو ریسرچ کر کے اس کو پورا بنا کے ان کو دوں کہ یہ ویسے نہیں ہوا. اس کو جب اخبار میں کرتا ہوں تو اس کو میں کالم کے طور پہ کرتا ہوں، آرٹیکل کے طور پہ کرتا ہوں. ایڈیٹوریل پیج پہ جو چیز آتی ہے جہاں پہ آپ کالم پڑھتے ہیں وہ آپ کی ایجوکیشن کا ذریعہ ہوتا ہے. جب آپ ٹی وی میں اس کو دیکھتے ہیں تو خبروں کے بعد جب پروگرامات چلتے ہیں تو وہ یہ ایجوکیشن کا سلسلہ ہوتا ہے، اس وقت آپ ایجوکیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم ایجوکیٹ ہو رہے ہوتے ہیں یا ہمیں کچھ غلط انجیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں جج کرنا آتا نہیں. تو اب جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم اسے جج کریں گے تو آپ کو میری گزارشات کے بعد پتہ چل جائے گا. تیسرا کام ہم یہ کرتے ہیں بطور صحافی کہ ہم لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں. انٹرٹین اس طرح کرتے ہیں، کوئی اچھا واقعہ بھی ہوتا ہے، اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی اچھا مزیدار سا واقعہ ہو گیا، کوئی ڈیولپمنٹ ہو گئی پاکستان میں، یا تمہیں پتہ ہے وہاں پہ گیس کے ذخائر نکل آئے، لوگ خوش ہو گئے، اچھی خبر آ گئی، انٹرٹین بھی ہو گئے، یا درخت لگ گئے تو پاکستان میں بارشیں ٹائم پہ ہوں گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ لوگوں کو اچھی خبریں بھی دیں گے تو آپ انٹرٹین بھی لوگوں کو کریں گے. یہ 3 صحافی کے کرنے کے کام ہیں. یہ 3 کام آپ کریں گے تو آپ صحافی ہیں. جب آپ یہ 3 کام نہیں کریں گے اور صرف اپنی مرضی کی باتیں کریں گے تب آپ صحافی نہیں ہوتے. آپ یا پروپیگنڈسٹ ہیں یا پبلسٹی کرنے والے ہیں، اور اس کے لیے آپ نے کبھی کسی سے پوچھ لیا ہوگا تو اس لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں. اس میں پھر ہم جب یہ کام کرتے ہیں تو وہ بہت تفصیلی ہے، لیکن بس یہ 3 کام آپ یاد رکھیں. لیکن ان 3 کاموں کو کرتے ہوئے جب آپ مجھے دیکھیں تو آپ مجھے چند چیزیں ضرور دیکھیں کہ جو میں یہ کر رہا ہوں تو میں کتنا فیئر ہوں. جب تک میں فیئر نہیں ہوں اور آپ کو مجھ میں کوئی چیز نظر آ رہی ہے اور میری فیئرنیس پہ کوئی سوال اٹھ رہا ہے اور مجھے لوگ کوشچن کرتے ہیں اور اس کوشچن کا مطلب میرے پاس جواب نہیں ہوتا تو میں دراصل صحافت نہیں کر رہے ہوتا. میں کسی کا کمیشن ایجنٹ ہوتا ہوں، کسی کے لیے کام کر رہا ہوتا ہوں. اس کے علاوہ میں جو اگر کوئی چیز آپ کو دیتے ہوئے آپ کو مجھ میں تعصب نظر آئے میری باتوں میں کہ میں عمران خان کے بارے میں کچھ بات کرتے ہوئے تعصب میرے لہجے میں آ جائے اور آپ سمجھ جائیں کہ یہ بندہ تو متاثر ہے، یہ تو عمران خان کے خلاف ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ دراصل صحافت نہیں کر رہا، یہ کوئی اپنی پرانی دشمنی نکال رہا ہے، اس کی کوئی ناراضگی ہے. عمران خان نے اسے کچھ دیا نہیں ہوگا، شہباز شریف، میاں نواز شریف، زرداری، فلاں 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 جو بھی ہیں، اس نے اس کو انٹرٹین نہیں کیا تو اس کی زبان میں باعث ہے. تو جب آپ کو فیئرنس کہیں نہ ملے اور آپ کو وہاں پہ تعصب ملے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ صحافی کی یہ بندہ جو ہے یہ صحافی نہیں ہے. کیونکہ جب صحافی ایکسپوز ہو جاتا ہے کہ یہ کس کے ساتھ ہے اور کس کے خلاف ہے تو پھر وہ صحافی نہیں رہتا. اس کے علاوہ اگر اس نے آپ کو جو انفارمیشن دی وہ بیلنس نہ کی ہو، بیلنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں صرف آپ کو ایک طرف والی خبر دوں اور دوسری طرف والا ورژن اس میں نہ ہو، جس کے بارے میں آپ سے بات کروں اس سے میں نے بات نہ کی ہو اور میری بات بیلنس نہ ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ میں صحافی نہیں ہوں. میں اس ٹی وی میں بہت روزانہ انٹرویوز دیکھتا ہوں. وہ صحافی جو کہ میرے سے 1 سال پہلے انہوں نے سفر شروع کیا صحافت کا، اس کے پاس بہت بڑا ٹی وی چینل ہوگا، اس نے میرے ساتھ 10 سال پہلے صحافت شروع کی ہوگی، اس کے پاس بہت بڑا ٹی وی چینل ہوگا، لیکن جب وہ اس پہ بیٹھ کے ون سائیڈڈ انٹرویو کرتا ہے اور وہ دراصل لوگوں کو وہ انفارمیشن بیچ رہا ہوتا ہے جو یا تو کسی سیاسی لیڈر کے حق میں ہوتی ہے یا اس کے خلاف ہوتی ہے، تو یہاں پہ وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، وہ صحافت نہیں کر رہا ہوتا. تو جب تک بیلنس نہیں ہوگا تو میں صحافی نہیں ہوں. ہاں بیلنس یہ ہوگا کہ میں نے اس کی طرف کی بات بھی اگر اس میں شامل کر لی، ان سے بھی میں نے رابطہ کر لیا جن کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر میں صحافی ہوں. میں نے کوشش کر لی، میں نے ان سے بات بھی کر لی. اگر انہوں نے مجھ سے بات نہیں بھی کی اور میں 1 گھنٹہ ان کے خلاف کسی کو دے رہا ہوں اسکرین پہ، تو مجھے یہ چاہیے کہ میں ان کے حق کی چیزیں بھی کہیں سے اٹھا کے اپنے پروگرام میں چلا دوں کہ ان چیزوں پہ انہوں نے ہم سے بات نہیں کی، ان سے بات نہیں کرتے، لیکن میں نے یہ چیزیں میڈیا سے اٹھائی ہیں، ان کا یہ موقف ہے اس کے اوپر. اگر ان کا موقف آپ ویڈیو پہ نہیں بھی چلا سکتے، اپنی زبانی کہہ دیں لیکن ان کو ان کا حق دے دیں.
تو جو بندہ ون سائڈڈ پروگرام کر رہا ہوتا ہے، اب تو بندوں سے بات ٹی وی چینلز پہ نکل گئی نا، آپ کو ٹی وی چینل دیکھتے ہوئے آپ کو احساس ہو جاتا ہے پرو عمران، پرو شہباز، پرو زرداری، پرو فلاں، آپ کو پرو کا پتہ چل جاتا ہے اور اینٹی کا بھی پتہ چل جاتا ہے. جب یہ شروع ہوتا ہے پھر آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ کاروباری ادارہ ہے لیکن یہ صحافتی ادارہ نہیں ہے. تو افراد سے آپ پھر اداروں میں بھی اپنی نظر رکھیں کہ جب وہ بیلنس کر رہا ہے چیز کو، وہ غلط خبر دے رہا ہے لیکن اگر وہ خبر غلط بھی ہے، کسی کے خلاف ہے اور اس کا موقف ساتھ میں نہیں چل رہا، تو اس کا مطلب ہے یہ بندہ آپ کے ساتھ غداری کر رہا ہے، یہ چینل بھی آپ کے ساتھ غداری کر رہا ہے. تو جب ہمیں ان چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ہم تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں. ہمارا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوتا، ہم پریشان نہیں ہوتے. ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے یہ بندہ تو آلریڈی ایسا ہے، اس کا تو یہ مشن ہے، اس نے تو پیسے پکڑے ہیں فلاں سے، اور یا تو یہ اس نے کوئی کام کرایا ہے اس لیے یہ فلاں کی اتنی زیادہ بےزتی کر رہا ہے، فلاں کو اتنی عزت دے رہا ہے. تو یہ وہ 4-6 چیزیں ہیں جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا. کانٹیکس، اگر وہ کانٹیکس میں بات کر رہا ہے، کسی خاص تناظر میں بات کر رہا ہے، کسی خاص وجہ سے وہ بات کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک صحافت کر رہا ہے. اگر وہ یہ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ اسے صحافی سمجھتے ہیں، لیکن پھر آپ اپنے اس سوچ پہ تھوڑا سا نظر ثانی آپ ضرور کریں گے کہ آیا یہ حقیقت صحافی ہے یا نہیں ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر وہ چیزوں کو ویریفائی کر کے آپ کو دیتا ہے، ویریفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک بہت بڑی انفارمیشن آپ کو دی اور آپ کو بتایا کہ آپ کو تو نہیں پتہ نہ فلاں جگہ تو یہ ہو گیا ہے، اور وہ صرف خود بول رہا ہے اور آپ کو یہ نہیں بتا رہا ہے کہ یہ اسے کہاں سے پتہ چلا. وہ اصل سورس اس میں کہیں نہ کہیں مینشن نہیں کر رہا، ویریفیکیشن نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار رہا ہے، یا اسے خود نہیں پتا اور وہ صرف اپنی پوزیشن بہتر بنانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے یا کسی کو فائدہ اور نقصان پہنچانے کے لیے کر رہا ہے. اگر یہ چیزیں اس میں آتی ہیں تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ صحافت ہو رہی ہے. لیکن اس وقت صحافت کو خطرہ جو ہے وہ صحافیوں سے تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس وقت جو صحافت کو خطرہ ہے وہ ان لوگوں سے ہے جن کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ خود بخود صحافی بن گئے ہیں. یہ جو صحافی ہوتا ہے یہ جب ڈنڈی مارتا ہے تو یہ کچھ نہ کچھ اس کے لیے گراؤنڈ بنا کے کچھ ماحول بنا کے کرتا ہے، لیکن جس کے پاس موبائل اور یہ ہر جگہ اس کے بس خبر بنا کے ایز اٹ از ہوا پہ اڑا دیتا ہے اور آپ کے سامنے لے آتا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ صحافی نہیں ہے اور یہ جو ہے یہ کسی غلط مقصد کے لیے کام کر رہا ہے، یا یہ سمجھدار نہیں ہے یا صحافی نہیں ہے. اس وقت آپ کو پتا ہے ہر کسی کے پاس جس کے پاس موبائل ہے وہ کسی نہ کسی حیثیت میں صحافت کر رہا ہے، لیکن اسے بنیادی اصولوں کو پتہ نہیں ہے. اس کے فائدے کی جگہ وہ نقصان کر رہا ہے. نقصان کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایسی فلمیں بھی، ایسی فوٹیجز دیکھی ہیں اس انٹرنیٹ پہ جو کہ کسی بھی طریقے سے کسی اخلاقی اصول کے تحت اس کو لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے. بچہ پڑا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ تڑپ رہا ہے، اس کی جان نکل رہی ہے اور لوگ وہ ویڈیو چلا رہے ہیں. آپ کو کہتے ہیں میں بڑا فلاں جگہ کا صحافی ہوں، آپ کہیں آپ صحافی نہیں ہیں. آپ جان نکالتے ہوئے نہیں دکھا سکتے، صحافت کے کس اصول کے تحت نہیں دکھا سکتے. آپ خون نہیں دکھا سکتے، آپ زخمی کا چہرہ نہیں دکھا سکتے. اس سوسائٹی کو تو پتہ نہیں ہے کہ ان کے اصول حقوق کیا ہے، ورنہ کوئی میڈیا والا کہیں اپنی فلم بھی نہ بنا سکے، کیونکہ جب تک آپ کسی سے اجازت نہیں لیں گے آپ کسی کی فلم بھی نہیں بنا سکتے. یہاں پہ بن رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، بچے سیلاب میں مر رہے ہیں، ان کی جان نکل رہی ہے اور ہم اپنا ٹی وی چلانے کے لیے وہ چلا رہے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ سوسائٹی کی خدمت کرنے کی بجائے ان کو خراب کر رہے ہیں. پھر میں اس وقت جو پاکستان میں صحافت ہو رہی ہے اس پہ اگر مجھ سے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں آپ بتائیں نا کہ کون کون سا ٹی وی دیکھ رہے ہیں. مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے بطور صحافی. میں 26 سال صحافت میں ہو گئے ہیں. میں پوری ایمانداری کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں کہ شاید میں ایک ٹی وی سے زیادہ نام نہ لے سکوں جس میں آپ کو کہوں کہ جی وہ آپ دیکھیں. زیادہ بھی ہو جائے تو 2 ٹی ویز کا میں آپ کے سامنے نام لے سکتا ہوں. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ تمام ٹی وی صحافت نہیں، اس میں پھر لیبلز ہیں. کچھ لوگ کسی حد تک صحافت کر رہے ہیں،
کوئی 70% صحافت کر رہا ہے, کوئی 30% اپنے لیے ڈنڈی مار رہا ہے, کوئی 60% کر رہا ہے, 40% ڈنڈی مار. کچھ ایسے ہیں جن کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ آئیں اور وہ پیسہ کمائیں اور وہ مختلف پارٹیوں کو سپورٹ کریں تو اپنا کام نکالیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ چونکہ آج تو لوگوں کو, میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر کسی کو اپنی مرضی کا پسند کا جو سچ ہے وہ اسے پسند ہے. تو وہ جو ٹی وی میں وہ دیکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ فلاں ٹی وی نے تو آج پتہ فلاں خبر چلا دی نا, اور زبردست اس نے وہ اڑا کے رکھ دیا, فلاں کو انچ کر دیا اور ویسے کر دیا ویسے کر دیا. آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے وہ اس وقت آپ کا. تو جب بھی آپ یہ چیزیں دیکھیں تو آپ کو یہ خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں. اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے سوشل میڈیا سے, جو اتنا سوشل بھی نہیں ہے جتنا ہم اسے سمجھتے ہیں, وہ انتہائی ان سوشل ہے. اس پہ جو جھوٹ کا بازار گرم ہے, آپ یقین کریں کہ رات کو میں اتنا سخت پریشان تھا. سپریم کورٹ کے ایک وکیل نے کہیں بیٹھ کے ایک ویڈیو شیئر کی, اور وہ ویڈیو اس نے شیئر کی سوشل میڈیا پہ. اس نے کہا کہ یہ دیکھیں نا, افغانوں نے پاکستان کے میچ ہارنے کے بعد نکل کے سڑکوں پہ جشن منایا پشاور میں, کراچی کے بنارس میں, اور وہ افغان جو ہے وہ سڑکوں پہ کھڑے ہیں اور ان کے پاس جھنڈے ہیں اور وہ نعرے لگا رہے ہیں, اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. اور اس نے اس پہ لکھا تھا سپریم کورٹ کے اس وکیل نے کہ یہ پاکستان کی ہار کی خوشی میں جلوس نکالا ہے انہوں نے. میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو مجھے بڑی پریشانی, میں نے جلدی اس کے اوپر لکھ دیا کہ یار یہ ویڈیو میں نے پشاور میں بنائی تھی, 19 اگست کو بنائی تھی, جب افغانستان کا یوم استقلال تھا اور پشاور میں افغانی سڑکوں پہ نکل کے خوشی کا اظہار کر رہے تھے. تو وہ فیس 3 کے چوک میں سے گزر رہے تھے, تو پھر میں نے دیکھا کہ افغانستان کے لوگ تو پشاور میں بہت آزاد اور خوش ہیں. تو میں نے وہ ویڈیو بنا کے انٹرنیٹ پہ ڈالی تھی. اس سپریم کورٹ کے وکیل صاحب نے اس حکومت کو خراب کرنے کے چکر میں اس ویڈیو کو اٹھا کے اس کے اوپر وہ کیپشن لکھ دیا جس نے آگ لگا دی پورے پاکستان میں. اور آپ دیکھیں آج کراچی میں افغانوں کے خلاف گرفتاری کا وہ آپریشن چل رہا ہے, وہاں پہ کتنے لوگ گرفتار ہیں, پولیس ان کے گھروں میں گھسی ہوئی ہے. ایک اشرف غنی کے دور میں دو افغانوں نے کسی پاکستانی کو مارا تھا اور اس کے کپڑے اتار دیے تھے, تو انہوں نے وہ ویڈیو بھی کسی نے ڈال دی. اب وہ کئی سالوں پرانی ویڈیو ہے اور اس نے پاکستان اور افغانستان کے بیچ یوں آگ لگا دی. تو یہ وہ سوشل میڈیا تھا. اچھا, اس بندے کا افغانستان کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں تھا. حسن, اس بندے کا افغانستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. اس بندے کا تعلق جو ہے یہ عمران خان صاحب کو پسند کرتا تھا اور یہ اس حکومت سے ناراض تھا, تو اس نے کہا صبر کرو میں تمہارے لیے مسئلہ بنا. اور یہ سپریم کورٹ کا وکیل ہے جی, میرے پاس اس کا نام بھی ہے اور میں جو جاننا چاہے میں آپ کو بتا دوں. اس کے فالوورز آپ کو پتہ کتنے ہیں؟ 2.5 لاکھ لوگ اسے فالو کر رہے ہیں کہ جو کچھ وہ لکھتا ہے وہ سب لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرے 8,000 فالوورز ہیں, کیونکہ لوگوں کو میری باتیں پسند نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ تو اچھی بات کرتے ہیں, گرم بات نہیں کرتا, یہ زیادہ بڑا بات کرتا. میں کہتا ہوں میں ہر بات کے لیے خدا کے سامنے جواب دے ہوں. میرے 8,000 فالوورز ہیں اور یہ میں نے 8 سالوں میں کمائے ہیں, اور یہ ایک ایک بندہ مجھے فالو کرتے آہستہ آہستہ پہنچایا ہے. وہ گرم باتیں کرتا ہے, وہ ایسی ویڈیوز ڈالتا ہے تو اس کے 2.5 لاکھ فالوورز ہیں, اور جو لوگ گرم باتیں ڈالتے ہیں ان کے ملینز آف فالوورز ہیں اس پاکستان میں. اچھا, جو جینون صحافی ہوگا اس کے فالوور 2,000 ہوں گے, 3,000 ہوں گے, کیونکہ لوگوں کو اس کی باتیں پسند نہیں آتی. کہتے ہیں یار تو اچھی بات نہیں کرتے, نہ تو یہ عمران خان کے خلاف بات کرتے ہیں, نہ شہباز شریف کے خلاف بات کرتے ہیں, نہ زرداری کے خلاف بات کرتے ہیں, نہ یہ میرا کام نہیں ہے. تو یہ جو جھوٹ کے بریگیڈز بنے ہیں, یہ خبریں جو یہاں بنتی ہیں, پھر آپ دیکھیں پرسوں ایک ٹی وی چینل نے ایک خبر چلائی. میں آپ کو جھوٹ کی مثالیں بتاتا ہوں. پرسوں ایک ٹی وی چینل نے ایک خبر چلائی. اس خبر کے غلط ہونے کے بعد اس پہ انٹرنیشنل یونین نے اس پہ ایکشن لیا اور اس کے خلاف بیان دیا. یار یہ خبر ایسی نہیں جو آپ چلا رہے ہیں, ایسی ٹھیک نہیں. اس پہ یہاں پہ ہماری بھی بےزتی ہوئی, لیکن ان لوگوں کی بھی ہوئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ان لوگوں نے اس پہ خاموشی اختیار کر دی. ایک خبر غلط چلتی ہے, آگ لگ جاتی ہے. ہمیشہ سے یہ مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ جس بندے کی غلط خبر ثابت ہو اسے کم از کم قوم کے سامنے تو لے کے آئیں, تاکہ دوبارہ تو لوگ اس کی خبر پہ یقین نہ کریں. اس ایک خبر نے اتنی آگ لگائی کہ آخر میں یو کے کو جا کے اس پہ بات کرنی پڑی کہ یار یہ یہاں نہیں دیا تھا ہم نے, یہ تو ہم نے فلاں ملک میں دیا تھا.
تو اس قسم کی خبریں جو لوگ ہیں وہ اپنی اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں. پھر جب لوگ دیکھتے ہیں کہ صحافی تو جلدی مالدار ہوتے ہیں تو وہ اس پیشے میں آ جاتے ہیں. وہ یہاں پہ آ کے یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی پارٹی کے پاس زیادہ لوگ ہیں, تو پھر وہ اس پارٹی کا بیانیہ اٹھا کے اسکرین پہ بیٹھ کے اس میں ویڈیوز ریکارڈ کر کے وہ انٹرنیٹ پہ ڈالتے ہیں, اور پھر انہیں بتاتے ہیں یہ دیکھیں اصل والی بات میں نے کر دی. اور وہ پھر لوگ اس پہ گرے پڑتے ہیں کہ یار نہیں یہ ضرور دیکھو. تو اس میں آپ دیکھیں اس وقت جتنا بھی یہ جو کاروبار ہو رہا ہے, جو غلط خبر کا ہے, جو جھوٹ کا ہے, جو اس وقت سوسائٹی کو نقصان کا ہے, اس کے پیچھے نہ صرف صحافی ذمہ دار ہیں, نہ صرف ٹی وی ذمہ دار ہیں, بلکہ وہ پولیٹیکل پارٹیز بھی ذمہ دار ہیں جن کو اپنی مرضی کے جھوٹ بولنے والے چاہیے, اور انہوں نے وہ انسٹال کیے ہوئے ہیں. اس وقت جو تناؤ ہے وہ کسی ایک بندے کی وجہ سے نہیں ہے, صحافتی اصولوں پہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے ہیں, لوگوں کے اپنے مفاد کی وجہ سے ہیں. اس وقت پاکستان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ صحافت ان اصولوں پہ نہیں کرتے, لیکن وہ ماہانہ ہمیں بتایا گیا کہ وہ 3 سے لے کے 5 کروڑ روپے ماہانہ کما لیتے ہیں. ان کا لائف سٹائل آپ دیکھتے ہیں تو پھر باقی جو نوجوان صحافی آتے ہیں وہ جب مجھے دیکھتے ہیں کہتے ہیں بڑا دفعہ اس کو تو کچھ نہیں آتا, یہ تو خود اس کے پاس مہینے کا خرچہ پورا نہیں ہوتا, میں تو اس جیسا بنوں گا. تو پھر آپ کو پاکستان میں جھوٹ کے کاروبار میں زیادہ لوگ مجھے پڑتے نظر آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں اس وقت جو ساری صورتحال ہے وہ یہ ہے. میں نے اپنی حد تک کوشش کی کہ میں ایسی وہ باتیں جو کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں میں آپ کو بتاؤں, اور آپ پھر اس بارے میں مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر میں اس کے بارے میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جتنا بھی شر ہے اور اس شر کی وجہ سے ہماری طبیعت خراب ہے اور ہم پریشان ہیں, وہ بھی صحافت ہی کا ذریعہ ہے. کیونکہ صحافت جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک فیم کا ذریعہ ہوگا, پیسوں کی کمائی کا ذریعہ ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اس کے بارے میں واضح وہ کی ہیں. صحیفے جب آئے تو صحیفوں سے صحافت نکلی تھی, اب لوگوں نے اسے کچھ اور بنا دیا. تو یہ وہ چیز ہے کہ جب آپ کسی کو یہ دیکھیں کہ یہ بندہ جو ہے تو یہ تو اپنے کسی مقصد کے لیے کام کر رہا ہے, تو آپ کی سب سے بڑی مہربانی کیا ہوگی, آپ اس پہ یقین نہ کریں, آپ اس کو فارورڈ نہ کریں, ایک دوسرے کو آگے نہ بھیجیں. یہ جو آگے بھیجنے کا سلسلہ ہے نا, اس نے آج یہ اتنی آگ لگا دی ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں ماں باپ کی بات نہیں مانتے. اگر کسی کا باپ کسی پارٹی کے خلاف ہے اور اس کا بیٹا یا بیٹی اس پارٹی میں ہے تو وہ گھروں میں ان کی کوئی بات نہیں چلتی. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کے گھروں میں ان کے بچے ان کی بات نہیں مانتے. تو اس لیے اپنا کردار ادا کریں, آپ کو پتہ چلے کہ یہ چیز جو ہے یہ ٹھیک کیا رہا ہے, یہ بندہ میں نے جج کر لیا, مجھے پتہ ہے کہ کیسے جج کرنا ہے, تو پھر اس کے بارے میں ہلکی سی آواز بولیں. جب آپ آواز اٹھاتے ہیں تو اس کے بعد فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اپنا کھیل کھیلنے کی اتنی آزادی نہیں ہوتی. یہ صحافت ہے, یہی صحافت ہے. صحافت جو ہے وہ پیشہ اب بنا ہے, پہلے یہ مشن ہوا کرتا تھا. لوگ یہ کہتے تھے کہ جی ہم اپنی سوسائٹی کی خدمت کریں گے, اور خدمت اس طرح کریں گے کہ ہم ان کو ٹھیک ٹھیک خبریں پہنچائیں گے. ٹھیک خبر جو تھی تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے مکہ میں, جب کسی کے پاس وہ خبر نہیں تھی تو وہ لے کے آئے تھے کہ دیکھو اللہ ایک ہے. یہ ان کی خبر تھی جو وہ لے کے آئے تھے لوگوں کے پاس. پھر انہوں نے ان کی ایجوکیشن شروع کی تھی اس کے ذریعے, اپنی معلومات کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ ان کو جو اللہ تعالیٰ کے سورس سے ان کو جو چیزیں ملتی تھی ان چیزوں کو لے کے اپنی سوسائٹی کی ایجوکیشن پہ وہ کیا کرتے تھے. اگر کوئی صحافی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی ٹھیک کام کرے تو وہ یہ ضرور کرے کہ وہ یہ دیکھے کہ میں اس سوسائٹی کے ساتھ کیا کر رہا ہوں. تو سب سے پہلی خبر جو دنیا میں آئی تھی وہ بھی یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے. تو خبر جو ہے وہی پھر اثرات ڈالتے ہیں, آگے جا کے پھر اس کی چیزیں بنتی ہیں. تو یہ میری گزارشات تھی. اگر آپ مجھ سے کوئی اس قابل سمجھیں کہ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو مجھے بتا دیں, اور اگر کوئی کمی رہ گئی تو میں معذرت خواہ ہوں, کیونکہ وہ جو بجلی کی آنے جانے کی وہ جو میرا فلو تھا تو وہ بھی مجھ سے رہ گیا. تو اچھا تھا کہ میرے پاس موبائل تھا تو میں نے لائٹ لگا کے وہ اپنے پوائنٹ بنا لیتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے, ڈاکٹر کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ جی میں نے تو اس جو وہ ہے میڈیسن فیکٹری ہے یا کمپنی ہے, اس سے تو میں نے یہ چیز نہیں لینی, لیکن وہ لے لیتا ہے. وہ اپنے لیے پھر بنا لیتا ہے, اس کے لیے جواز بھی بنا لیتا ہے, صحافی بھی جواز بنا لیتا ہے.
نالائق انجینئر بھی اپنے لیے جواز بنا لے. اگر میرے پاس فلاں قسم کا وہ عملہ ہوتا نا میں بڑا اچھا پل بنا لیتا, یہ جو گرا ہے نا یہ میری وجہ سے نہیں گرا, یہ فلاں فلاں کی. تو صحافت نمبر 1 پہ ہے اس میں. صحافی بھی اپنے لیے سوچ جواز گڑتا ہے. اگر عمران خان کے دور میں فلاں کام ٹھیک ہوا ہوتا نا تو آج میں نواز شریف کے ساتھ نہ ہوتا. حالانکہ کسی کے پاس کسی بات کی وجہ سے یہ جواز نہیں ہوتا کہ وہ کوئی غلط کام کرے. اگر وہ غلط کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی ذاتی مقصد پورا نہیں ہوا. ورنہ کسی بھی صحافی کے پاس جھوٹ بولنے کا کوئی جواز فیصدی کی تو آپ بات چھوڑیں, اس کو تو اپنی رائے دینے کی بھی اجازت نہیں. میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ جب صحافی اپنی رائے دے دیتا ہے تو دراصل وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے, اور وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے پھر وہ صحافی نہیں دیتا. صحافت کے لیے سب سے خطرناک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایکسپوز نہ ہو آپ کس کے ساتھ ہیں. جیسے ہی پتہ چلتا ہے آپ فلاں کے ساتھ ہیں یا فلاں کے خلاف ہیں پھر آپ صحافی نہیں رہتے. مجھ سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں یار فلاں صحافی کو لوگ بڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, اس کو گالیاں دے رہے ہیں تو اس کا ساتھ نہیں دے رہا. میں نے کہا نہیں. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا وہ صحافت کے لیے تو نہیں کھا رہا ہے گالیاں, اس کو تو اپنے کسی ذاتی مقصد کی وجہ سے وہ لوگ اس سے ناراض ہیں تو اس کو گالیاں دے رہے ہیں, تو میں اس کے ساتھ کیوں کھڑا ہوں؟ میں تو اپنے لیے غلط کام نہیں کرتا, تو میں اس کے غلط کام کے لیے میں جسٹیفیکیشن کیوں دوں کسی کو؟ تو 1% بھی کسی کے پاس اجازت نہیں ہوتی. اور اگر کوئی یہ کرتا ہے تو باقی پیشوں میں گناہ ہوگا, اور میرے خیال میں یہاں پہ تو گناہ کی آخری خطرناک قسم ہوگی. کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جب یہ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا کہ جب ایک ڈاکٹر بکتا ہے تو ایک مریض کو مارتا ہے, جب صحافی بکتا ہے تو کل قوم کو اکٹھے مار دیتا ہے. وہ اس کی ایک خبر کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. جب میں یہاں پہ پشاور میں جیو کا بیورو چیف بنا تو ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ مجھے مبارکباد دینے ہیں. اس نے کہا تمہیں پتہ ہے تم کدھر بیٹھے؟ میں نے کہا جی مجھے پتہ ہے کہ میں پشاور میں بیٹھا ہوں, اور ان دنوں 2014 تھا. تو میں نے کہا, اس نے کہا کہ تجھے کیا احساس ہے تو جہاں بیٹھا؟ میں نے کہا مجھے اتنا احساس ہے کہ میں آرمی چیف سے بھی خطرناک جگہ پہ بیٹھا ہوں. کیونکہ آرمی چیف جب گولی چلاتا ہے یا اس پہ کوئی گولی چلاتا ہے تو اس کے 100 لوگ ایک جگہ پہ یا مخالفین کے مار دے گا یا ادھر مر جائیں گے. لیکن جب میں ایک غلط ٹکر چلاؤں گا تو میں اتنے لوگوں کو اڑا دوں گا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. اس لیے صحافی جو ہوتا ہے اس کو اپنی حیثیت کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کس جگہ بیٹھا ہوں, اس کی نزاکتیں کیا. اگر اسے پتہ ہے تو اس سے میرے خیال میں بہترین اللہ کی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی آپ کے اس معاشرے میں. جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو یلو جرنلزم کی ٹرم بڑی کامن تھی نا, اور یوز ہوتی تھی اور بڑی امبیرسنگ سمجھی جاتی تھی اس زمانے میں. لیکن ابھی جو ہے نا یہ ٹرم مطلب اتنا یلو جرنلزم اتنی پھیل گئی ہے کہ مطلب اس کو کوئی برا کہتا ہی نہیں ہے. کویشچن میرا سے آپ نے ذکر بھی کیا کہ میڈیا ڈسکورس کا یہ اثر ہوا ہے, اس کا سب سے بڑا اثر تو عراق امریکہ وار ہے. صحافت کے زور کے اوپر یہ باور کرایا گیا کہ ان کے پاس جو ہے نیوکلیئر ویپنس ہے اور اس وجہ سے ان پہ حملہ کرنا ضروری ہے, اور وجہ یہ تھی کہ وہ مسلمان تھے ان کو مارنا ضروری تھا. تو یہ ایک صحافت کا کویشچن ہے یہ کہ جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ ڈاکٹر کے بھی ہر ایک کے اوپر کوئی نہ کوئی مطلب کرائٹیریا ہوتا ہے جس سے آپ جج کرتے ہیں. کوئی لاز ہوتے ہیں یا کانسٹیٹیوشن میں کوئی شک ہوتی ہے. تو کیا صحافت کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے؟ کیونکہ اگر کسی ایک صحافی کو کچھ کہہ دیں, ایک وکیل اور ایک صحافی, وہ چاہے آسمان زمین ایک کر دے لیکن ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. بات یہ ہے جی کہ یہ جو نیو یارک ٹائمز کا وہ واقعہ میں نے اس میں لکھا تھا, لیکن وہ فیک نیوز کے چکر میں وہ اتنی زیادہ ہو گئی میرے پاس, وہ ٹرمپ کے الیکشن وغیرہ وہ آ گیا تو پھر میں نے اسے چھوڑ دیا. حالانکہ وہ اس دنیا کی تاریخ کا ایک بدترین واقعہ ہے, اور اس پہ جب ہم نیو یارک ٹائمز میں گئے تھے تو انہوں نے جب ہمیں یہ امپریس کرنے کی کوشش کی تو ہم نے ان سے یہ پوچھا تھا نیو یارک میں بھی کہ جی وہ جس نے وہ خبر دی تھی کہ جس پہ 10 لاکھ لوگ مر گئے تھے اور آپ کی ایک غلط خبر کی وجہ سے, اس کو آپ نے کیا کیا؟ وہ اس بات پہ نہیں آ رہے تھے, وہ ادھر ادھر جا رہے تھے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس وقت جو دنیا کی خارجہ پالیسیاں ہیں وہ بھی چلتی ہیں, اس کے لیے بھی صحافت کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. پاکستان میں پالیٹکس کو اپنے لوگوں کو اپنے پاس لانے کے لیے اس کے لیے بھی صحافت کو استعمال کیا جاتا ہے. کوئی بھی غلط کام کرنے کے لیے, اور اچھا کام بھی ہو رہا ہے اس کے ذریعے, لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اچھی بات ہوتی ہے اس کی طرف لوگ اٹریکٹ نہیں ہوتے تو وہ اس لیے ہمیں نظر نہیں آتی. اور وہ امریکہ والی بھی جو بات, باقی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو اصول بتا دیے. اگر وہ صحافی
یک طرفہ بات کر رہا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے، اور اس کے جو مہمان ہیں وہ ایک بندہ ہے جو ایک سائڈ کی بات کر رہا ہے، اور یہ اچھل کے اس سے وہی سوالات کر رہا ہے کہ یہ اس کے خلاف وہ بات کرے، تو یہ صحافی صحافت نہیں کر رہا، یہ دراصل اپنا کوئی ایجنڈا چلا رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا اگر وہ فیئر نہیں ہوگا، وہ بیلنسڈ نہیں ہوگا، اور اس کے ویریفیکیشن اس نے خبر کی نہ کی ہو، تو وہ صحافت نہیں کر رہا۔ جب آپ کسی کے پینل میں دیکھیں کہ دونوں طرف کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں، کوئی خبر آئی ہے اس میں دوسری طرف کی بھی بات سامنے آئی ہے، تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ صحافت ہو رہی ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں پہ یہ چیزیں کم نظر آئیں، دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو سامنے والا صحافی بیٹھ کے جو بات کر رہا ہے اس کی ٹون سے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ کس کو سپورٹ کر رہے ہو، کس کو خراب کر رہے ہیں۔ جب اس کی ٹون میں بات آ جائے تو یہ جو ٹون ہے یہ بھی اسے ایکسپوز کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہاں ہم نے دیکھا تھا آپ کے شہباز شریف صاحب نے کیا کیا تھا، تو آپ سمجھیں کہ یہ شہباز شریف کے خلاف ہے۔ لیکن اگر یہ اس طرح کہے کہ جی وہ شہباز شریف صاحب کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا تھا، تو یہ سوال ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ کمنٹ کر لے تو آپ سمجھیں کہ یہ تو آپ کے پاس یہ ٹولز ہیں، یہ 4 5 7 چیزیں ہیں جو صحافی کے بارے میں آپ کو پتہ ہو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ غلط آدمی ہے، یہ ٹھیک آدمی ہے۔ لیکن پھر بھی بات وہی ہے کہ اس وقت لوگ گرم باتیں سننا پسند کرتے ہیں، گرم بات ہمیشہ جو ہوتی ہے اس کی بنیاد نہیں ہوتی۔ اس وقت پاکستان میں جو صحافت کی جو حالت ہے، انڈیا میں، باقی امریکہ میں بھی ہر جگہ، میں نے آپ کو بتایا کہ جیتی ہوئی ہیلی کلنٹن ہار گئی تھی ٹرمپ سے 2 غلط خبروں کی بنیاد پہ۔ ہم تو ابھی 200 سال پیچھے ہیں، لیکن یہ اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کیونکہ میرے خیال میں ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے اور اس میں یہ بات واضح لکھی ہے کہ اگر کوئی فاسق بندہ آپ کے پاس خبر لے کے آئے اس کی تصدیق کرو، تو وہ تو صحافی کے بارے میں بھی ہے نا، آپ اس کی ہر بات پہ وہ کیوں کرے؟ وکیل صاحب بیٹھے ہیں اور اگر ابھی یہ مجھے کہیں میرے وکیل نے یہ رات کو جو ٹویٹ کیا تھا آپ نے کیوں اس پہ بات کی، تو اس کا مطلب ہے ہم تو غلط بات کے لیے دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں خود بھی چیزوں کو سمجھ کے اس پہ ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ میں یہ بات بتا دوں کہ الحمدللہ ہمارے شورا کے اراکین میں ایسے اہل قلم موجود ہیں۔ پروفیسر روشن خٹک صاحب نے اس پروگرام سے پہلے اپنا ایک کالم لکھا ہے، ذمہ دارانہ صحافت اور اخلاقی اقدار، جس میں انہوں نے اسی پروگرام کا ذکر بھی کیا اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے اس میں جو ہے موضوع کا حق ادا کیا ہے، سو ہم آپ کے شکر گزار ہیں سر۔ اور اس کی کاپی بھی مل سکتی ہے، اگر کوئی لینا چاہے اس کی موبائل سے فوٹو بھی لے سکتے ہیں۔ تو کم و بیش وہی بات ہے جو کہ محمود جان بابر صاحب نے بھی اور کچھ اس میں نیا انداز بھی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے شورا کے اراکین جو ہیں اس موضوع پہ شوق رکھتے ہیں۔ کوئی میرے معزز اراکین میں سے کوئی بات کرنا چاہے اس موضوع پہ تو موسٹ ویلکم۔ جی جی اور دوسرا یہ کہ جب اگر صحافی ہے تو وہ حق بات کو کیوں چھپاتا ہے؟ قرآن کریم میں ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، ان کو ایسی حق بات چھپانی نہیں ہے، اگر وہ چھپائے گا تو یقیناً وہ گناہگار ہوگا۔ تو کیا اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو ہم اس قسم کی جو صحافی ہے ان کو نیوٹرل یا کیسا کردار ادا کریں؟ شکریہ سر۔ سر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پاکستان میں جتنے بھی پیشے ہیں اس میں ایک مسئلہ ہے کہ اس میں بندوق چلانا بھی سکھاتے ہیں، بندوق کی صفائی بھی سکھاتے ہیں، اور اس کے لیے مورچہ بھی بہتر بنانا سکھاتے ہیں، اور اس کے لیے ڈاکٹر کو بھی تمام باتیں بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، انجینئر کو بھی، سب کو۔ ایک چیز کی بہت کمی ہے جو میں خود محسوس کرتا ہوں کہ لوگوں کو اخلاقی تربیت کم دی جاتی ہے، اور اخلاقیات کی تربیت کے لیے سب سے اہم جو بات ہے تو وہ چند آیات ہی کافی ہیں۔ چند آیات ہی میں ساری بات موجود ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ سورہ حجرات معاشرت کے لیے سب سے اہم چیز ہے نا، آپ کو پتہ ہے۔ جو لوگ اس کو پڑھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یار میں نے غلط خبر آگے نہیں بھیجنی، اگر میں نے غلط خبر آگے بھیجی تو اس کا مطلب ہے کہ میں تباہ ہو گیا، میں ختم ہو گیا، میں سوسائٹی کو تباہ کر رہا ہوں۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ کوئی اخلاقیات اور وہ ہوں گی۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ صحافی کی بنیادی ذمہ داری جو ہوتی ہے جی وہ جمہوریت کو سپورٹ کرے گا۔ صحافت جو ہے وہ ایک جمہوری پلر ہے، جمہوریت کا ایک پلر ہے، باضابطہ پلر تو نہیں ہے لیکن وہ کرے گا۔
لیکن ایسا کام بھی وہ نہیں کرے گا کہ وہ ایسی چیز بھی ضرور لوگوں کو بتائے فوری طور پہ جس سے فساد پھیلنے کا خطرہ ہو، اور وہ کوئی ایسی چیز دیکھے کہ جو اسے رپورٹ کرتے ہوئے اس کے ریپرکشنز کا بھی اندازہ ہونا چاہیے، اس کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے میرے اس ملک کو کتنا نقصان پہنچے گا اگر میں یہ کروں گا، تو وہ ان چیزوں کو خود جج کرے گا۔ یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ آنے والی انفارمیشن کو، میرے پاس جب 100% انفارمیشن آتی ہے تو اس میں جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ 30-40% جو ہے یہ نشر کرنے والی نہیں ہے، تو یہ میری بنیادی ذمہ داری ہے کہ میں صرف 60% نشر کروں۔ اگر میں شر اور خیر کی اس کو دیکھے بغیر وہ 100% شیئر کرتا رہوں، میرے خیال میں اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا اور میرے کام کا فائدے کی بجائے نقصان زیادہ ہو جائے گا۔ تو یہ صحافی کا کام ہے کہ وہ جج کرے اور جو سوسائٹی کو دینے والی چیز ہے وہ دے دے اور جو نہ دینے والی ہے وہ روک لے۔ کیونکہ اس میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، کوئی ایسی چیز جو کہ ہم اپنے گھروں میں ٹی وی پہ نہیں دیکھنا چاہتے اور وہ صحافی کے ہاتھ پہ لگ گئی اور وہ کہ میں تو صحافی ہوں یہ تو میں چلاؤں گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ دیکھنے والی نہیں ہے اور آپ کیوں چلا رہے ہیں؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا خون نہ دکھائیں، آپ کسی میت اور لاش کو نہ دکھائیں، آپ فلاں یا میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں آپ نے میری ویڈیو حاصل کر لی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو صحافی ہیں، آپ تو غیر جانبدار ہیں، آپ اسے چلا دیں گے؟ نہیں، آپ اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ سیکھیں کہ آپ اس کو کس طریقے سے اس انفارمیشن کو لوگوں کو دیں بھی، آپ کا کام بھی ہو جائے اور وہ فساد بھی نہ پھیلے جو اس کے پھیلنے کا ڈر ہوتا ہے۔ شکریہ جی پلیز مائک دے دیں، مائک دے دیں۔ اچھا صحافی کی بھی کوئی ضابطۂ اخلاق ہے کہ نہیں ہے؟ آپ دیکھیں ٹی وی پہ جتنے بھی ٹاپ کلاس کے اینکر ہیں، دیکھیں ان کا جیسے آپ نے بتایا ان کی ٹون کس کی طرف ہے، ہر مگر ان کی رسپیکٹ عزت اتنی زیادہ ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ان کا آپ دفتر دیکھ لیں، ان کی آپ سیکٹری دیکھ لیں، شادی ہوگی جس کی بھی ہوگی سب سے پہلے ان کو بلائیں گے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سر جی، اگر یہاں پہ بیٹھ کے ہم سب یہی ہم آج یاد رکھ لیں کہ صحافت کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ چند چیزیں اس میں دیکھیں تو وہی ضابط اخلاق ہے جی، کہ وہ بیلنسڈ ہوگا، وہ یک طرفہ بات نہیں کرے گا، وہ الزام نہیں لگائے گا، وہ بہتان نہیں لگائے گا، وہ انکنفرم چیز نہیں چلائے گا، وہ چیز نہیں چلائے گا جس کا فائدہ کسی ایک گروہ کو تو ہو رہا ہو لیکن باقی پاکستان اور باقی ملک کو اس کا نقصان ہو رہا ہو۔ وہ کوئی ایسی چیز نہیں چلائے گا کہ جس کی وجہ سے خواتین کو تو فائدہ ہو لیکن 100% مردوں کو نقصان ہو، مردوں کو فائدہ ہو تو خواتین کو 100% نقصان۔ وہ ان چیزوں کو اس کے ایک ڈیموکریٹک اس کے ویلیوز کے تمام چیزوں کو دیکھ کے اسے آگے لے کے آئے گا تاکہ وہ سب کے لیے وہ یکساں مفید ہو۔ میں پھر اس بات کو دوہراتا ہوں، وہ بیلنسڈ ہوگا، فیئر ہوگا اور کانٹیکسٹ میں ہوگا، وہ ہوائیاں طوائیاں نہیں مارے گا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ جی وہ فلاں بندہ جو ہے نا پاکستان میں، جس طرح میں کسی کا پاکستان میں حوالہ دیتا ہوں تو اس کا بھی یہ نقصان ہوتا ہے کہ ابھی یہاں پہ آدھے لوگ کسی ایک کو پسند کرتے ہوں گے، دوسرے کسی اور کو پسند کرتے ہوں گے، تو میں کسی کو ہرٹ بھی نہیں کرنا چاہتا، تو میں اس لیے پھر میں باہر جاؤں۔ شاید کسی کو افغانستان میں مودی صاحب پسند ہوں تو وہ کہیں گے کہ مودی صاحب کی تو بہت زبردست لوگ اسے وہاں پہ پسند کرتے ہیں، تو وہ جو کچھ کہتے ہیں بس وہ ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی صحافی اس چیز کی پریچنگ کرتا ہے تو یہ بہت غلط کر رہا ہے۔ اگر وہ مودی صاحب کے کام کو باضابطہ اینالائز کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہے تو دراصل وہ صحافت کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ یک طرفہ طور پہ آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے تو اس کا مطلب وہ فیئر نہیں ہے، وہ انفارمڈ بھی نہیں ہے۔ ویل انفارمڈ ہونا اس کا بڑا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر میں یہاں آ رہا ہوں اور میں نے آپ کے لیے تیاری نہ کی ہو یا میں ٹی وی پہ بیٹھ کے تیاری کر کے نہ بیٹھوں، مجھ سے بڑا خائن کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے اس 3 دن سے اس کے لیے میں اپنے تمام اصول بار بار پڑھ رہا تھا کہ میں جب آپ سے بات کروں تو آپ کو پتہ چلے۔ اگر ان لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ صحافی سے کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے، یہ بہت بڑا کمال ہوگا۔ ہم 1 سے پھر 100 بنتے ہیں، 100 سے پھر 1000 بنتے ہیں، 1000 سے لاکھ بنتے ہیں، پھر ہم بچوں سے بات کرتے ہیں۔ تو آپ کو ٹی وی پہ بیٹھا ہوا صحافی خود بخود وہ اپنا بتا رہا ہوتا ہے کہ میں کس کے ساتھ ہوں، بس اسی وقت آپ کو فیصلہ کرنے کے لیے یہ 2-3 چیزیں دیکھا کریں بس۔ جی اور کوئی سوال ہو؟ جی پلیز۔ اچھا
حاج محمد افریدی صاحب بہت اچھے قلمکار ہیں اور بچوں کے ادب کے حوالے سے ان کا بڑا نام ہے. سر سے میرا ایک ہی سوال ہے کہ ایک صحافی یا صحافت یہ کتنی فیصد آزاد ہے؟ پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، اور اگر یہ مکمل آزاد نہیں ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں جی، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا. تو آپ 100% آزاد صحافت کریں گے بھی تو کچھ نہ کچھ نقصان اس کا ضرور ہوگا. اس لیے میں یہ جب دیکھتا ہوں آج کل تو مجھے پاکستان میں مختلف گروہ ہیں اس وقت. اب تو پاکستان میں عدم برداشت بہت بڑھ گیا ہے. اگر آپ کسی سیاسی گروہ کے خلاف کوئی اس کی مرضی کے خلاف بات کرتے ہیں تو آپ کے فوراً فتویٰ لگ جاتا ہے. آپ کو کافر بھی کہہ دیتے ہیں، اسلام سے بھی خارج، مذہب سے بھی خارج، آپ انسانیت سے بھی خارج، آپ کرپٹ بھی ہیں، آپ سب کچھ ہیں. تو یہ تو ہماری اندرونی جو توڑ پھوڑ ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. اس میں آزادی تو نہیں ہے. پہلے ہمیں تکلیف ہوتی تھی جب ہم کسی علاقے میں جاتے تھے تو جو وہاں پہ فورسز ہوتی تھی وہ ہمیں وہاں نہیں چھوڑتی تھی. کہتے ہیں یہ آپریشن کا ایریا ہے، آپ یہاں پہ نہیں آئیں گے. تو وہ انہوں نے روکا تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم رک جائیں. اگر میں اس پہ ڈٹ جاؤں کہ نہیں تم مجھے چھوڑو گے تو اس کا مطلب ہے کہ میں غلط آزادی مانگ رہا ہوں. اس کے بعد پھر جو ان سے لڑنے والی فورسز ہوتی ہیں وہ بھی ہم سے کچھ ڈیمانڈ کرتی ہیں، فلاں خبر چلیں گے تو ہم تمہیں دیکھ لیں گے. تو لوگوں کے گھروں پہ حملے بھی ہوئے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں. لیکن پاکستان میں خطرناک صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ جو سول سوسائٹی کے نام پہ جو آرگنائزیشنز ہیں، سیاسی جماعتیں بھی صحافیوں کو مارتی ہیں، ان پہ حملے کرتی ہیں. یہ بہت خطرناک ہے. تو اس لیے جو آپ کو آزادی نظر آ رہی ہے وہ بھی اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں جو تکالیف ہوتی ہیں، جو لوگ طریقے سے بات کرتے ہیں یا کچھ ایسی بات ہوتی ہے کہیں نہ کہیں لوگ رک جاتے ہیں، اس کی اپنی وجوہات ہوتی ہیں. یہاں پہ آج تک کسی بھی پاکستانی صحافی کو قتل کیے جانے کے بعد کسی بھی صحافی کے قتل کی تفتیش نہیں ہوئی، اس کا قاتل گرفتار نہیں ہوا. اس لیے لوگ سینسیٹیو خبر دیتے ہوئے سوچتے بھی ہیں کہ یار یہ فلاں جو ہے نا یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو ذرا تھوڑا سا خیال رکھیں. پاکستان جو ہے وہ صحافیوں کے لیے 3 خطرناک ملکوں میں سے ایک ہیں پوری دنیا میں، عراق، افغانستان اور پاکستان. یہاں پہ صحافی بہت مرتے ہیں. تو جو لوگ صحافت کر رہے ہیں ٹھیک والی، ان کے لیے دعا کیا کریں. تو بات یہ ہے کہ پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی ملک کی خارجہ پالیسی کو ڈیمیج کرتی ہیں. تو آپ نے اس میں ملک کا ذرا سوچنا ہوتا ہے کہ نہیں یار میں یہ خبر دوں گا تو فلاں ملک اسے اچھالے گا. تو وہاں پہ پھر میں یہ سوچوں ضرور کہ میں پاکستان میں رہتا ہوں، میں ایسی کوئی خبر کیوں دوں کہ انڈیا اس کا فائدہ اٹھائے. افغانستان میں کوئی بیٹھ کے اس پہ بات کرے، امریکہ میں بیٹھ کے اس کے خلاف بات کرے. تو یہ وہ میری اپنی آزادی ہے جو میں نے خود اس کو روکا ہوا ہے. تو یہ کچھ آزادیاں ہیں کہ اتنی اچھی بھی نہیں ہوتی آزادی. اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ آزادیوں پہ کچھ پردے ڈالنے کی وہ کی ہے. تو انسان کو بھی خود ہی اندازہ ہونا چاہیے کہ کس جگہ مجھے رک جانا ہے. تو انسان کو اپنی ریڈ لائنز معلوم ہوں تو پھر وہ ٹھیک چلتا ہے. اس لیے یہ جو آزادی تھوڑی بہت نہیں ہے تو اس میں کچھ سوسائٹی کا ہاتھ ہے، کچھ اس میں پاکستان کے اندر حالات کا ہاتھ ہے، کچھ ہماری اندرونی بھی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم رک جاتے ہیں. یہ بات ہے. شکریہ. میرے خیال سے کافی سوالات ہو گئے اور ہم نے محمود جان صاحب کو تھکا دیا اچھا خاصا. اچھا کوئی اچھا ٹھیک ہے، 2 سوالات لیتے ہیں مزید. سر میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان ایک ریاست ہے اور کسی بھی ریاست کے قانون ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے اس کے قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں. تو کیا آپ نے فیک نیوز کی بھی بات کی اور صحافت کی، تو کیا یہ پیشہ بالکل شتر بے مہار کی طرح کہ اس کے لیے کوئی ضوابط اور قوانین نہیں ہے؟ میڈیکل ڈاکٹر جو علاج کرتا ہے وہ ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو پھر وہ ڈاکٹر بنتا ہے. اسی طرح انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ انجینئر بنتا ہے اور اپنے شعبے میں کام کر سکتا ہے. اور یہاں آپ نے بات کی کہ ہر ایک نے کیمرہ لے کر اور ہر ایک صحافی، تو کیا حکومت کی سطح پر اس کے لیے کوئی قوانین ضابطہ وغیرہ نہیں ہے کہ حکومت اس کی روک تھام کرے کہ یہ ایک ریاست ہے، اس کے قوانین ہے، آئین ہے؟ تو اس سلسلے میں ذرا آپ کی رہنمائی درکار ہوگی. شکریہ. میں جی اس میں ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں. اس میں قصور صحافی کا نہیں ہے، اس میں قصور معاشرے کا ہے. وہ
اپنے حق کے بارے میں اس سے پوچھتی کیوں نہیں ہے کہ یہ جو تم نے فلاں کام کیا ہے یہ ٹھیک نہیں تھا, تم نے میرے فلاں رائٹ کو وائلیٹ کیا ہے. میں امریکہ جا رہا تھا 25 اکتوبر 2020 کو, انہوں نے میرے ساتھ ایک ظلم کیا, مجھے ترکی سے واپس بھیج دیا. حالانکہ وہ چاہتے تو اسلام آباد سے بھی واپس بھیج سکتے تھے کہ جی یہ ویزا کینسل ہو گیا, وہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہیں, آپ نہ جائیں. انہوں نے مجھے ترکی پہ روک لیا. ترکی پہ جب انہوں نے مجھے روکا تو میں بڑا ڈپریس ہو گیا. میں نے کہا بھی اسلام آباد میں تم نے 6 گھنٹے پہلے کہا ویزا بھی ٹھیک ہے, تم بھی ٹھیک ہو جاؤ, اور ترکی میں 7 گھنٹے بعد 13 گھنٹے بعد 6 گھنٹے کی فلائٹ پر 7 گھنٹے اگلے فلائٹ کے انتظار کے بعد تم مجھے کہہ رہے ہو کہ تم نہیں جا سکتے. میں نے کہا یہ فیئر نہیں ہے. میں پاکستان آیا, میں نے 2 مہینے تک امریکی قوانین پڑھے, تمام میں نے پڑھ لیے, اور پھر میں نے ان پہ کیس کر دیا. میں ابھی امریکی ایمبیسی پہ کیس کیا ہے تو تمام لوگوں نے مجھے کہا پاگل ہے. امریکیوں پہ پاکستان, اور اتنی چھوٹی عدالت, پاکستان کی عدالت کی کیا حیثیت ہے, تم امریکہ پہ کیس کرتے ہو. میں بہت ڈپریس تھا. میں جب وہاں پھرتا تھا لوگ مجھے دیکھ کے کہتے ہو بردار آ رہے, ہاں دے امریکی والے کیس کرے جائے. میرے کو لوگ ہنستے تھے. پھر جب کیس میں نے میچور کر لیا, میں نے امریکی قوانین کو سمجھا, فارن افیئرز مینول کو میں نے اپنے رائٹس اس میں نے پڑھے کہ میرا ویزا رستے میں اچانک اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. آج میرا کیس اس اسٹیج پہ ہے کہ امریکی ایمبیسی نے عدالت میں معافی نامہ جمع کرا دیا ہے. میں نے 3 مطالبات تھے, مجھ سے معافی مانگے, مجھے $20 ملین ڈیمیجز دیں اور مجھے نیا ویزا دیں. ایک کام میرا ہو گیا ہے اور باقی کام بھی دونوں میں کام آگے جا رہے ہیں. میں اس مثال کے ذریعے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں صحافی دے یار اس کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, یہ تو غلط تو کر رہا ہے, لیکن میں کیا کر سکتا ہوں. آپ کی ناسمجھی میری طاقت ہے. آپ اپنی طاقت استعمال کریں. میرے خلاف پریس کلب میں درخواست دیں نا کہ یہ صحافی غلط ہے, اس نے یہ رپورٹ کی, یار اس کو کوئی سزا دیں, یار عدالت جائے نا. آپ کیوں نہیں جاتے عدالت؟ میں ہر 4تھے دن عدالت میں ایک کیس کرتا ہوں کہ آج بل غلط آیا, اس میں فلاں ٹیکس غلط لکھا ہوا تھا, فلاں موبائل کمپنی نے میرے اچانک کتنے منٹ کاٹ دیے. میں ہر ہفتے ایک کیس کرتا ہوں عدالت میں. اتنا لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں, اتنا لوگ ٹھیک ڈرتے ہیں, لیکن لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے. ایک پریس کلب جائے, ایک صحافی کے خلاف درخواست دے نا, وہ آپ کو مار تو نہیں سکتا. آپ وہ ایک درخواست آئے گی, باقی صحافی ڈر جائیں گے. وہ پھر ان رولز کو فالو کریں گے جن رولز کے ذریعے اس نے صحافت کرنی ہے. جو رولز میں نے آپ کو بتایا وہ بیلنسڈ ہوگا, وہ فیئر ہوگا, وہ کسی کا ساتھ نہیں ہوگا, وہ نیوٹرل ہوگا. نیوٹرل وہ والا نہیں جو عمران خان صاحب کہتے ہیں, لیکن یہ کام اس لیے سب کچھ اتنا آزادی سے ہو رہا ہے. اس وقت جو یوٹیوبنگ ہو رہی ہے پاکستان میں اور جو ڈبنگ ہو رہی ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ہے. میں لوگوں کی ٹریننگ کرتا ہوں صحافیوں کی اخلاقی سائڈ پہ UNICEF اور UNDP کے لیے. وہاں پہ مجھے پتا چلا کہ جو لوگ پولیو کے قطرے بچوں کو نہیں پلاتے وہ پرانی کسی ویڈیو کو اٹھا کے اس پہ نئی ڈبنگ کرتے ہیں اور پھر وہ سوسائٹی میں پھیلاتے ہیں, اور ہمارے پاس پیکیج اپنا ہوتا ہے اور ہم جھوٹ کو اللہ واسطے ایک دوسرے کو بیچ رہے ہوتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے مزید پولیو کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں جھوٹ کا کاروبار کر کے. تو صحافی کو پکڑیں, ایک آدھ صحافی کو جو آپ پکڑیں گے کہ فلاں کام تم نے کیوں کیا. رات کو کسی صحافی نے غلط انٹرویو چلایا, آپ نے اپنے گھر میں دیکھا اور آپ نے کہا کہ یہ عمران خان کے ساتھ زیادتی اس نے کی, نواز شریف کے ساتھ کی, زرداری کے ساتھ کی, شہباز شریف کے ساتھ کی. آپ کسی عدالت میں اس کے خلاف درخواست دیں نا کہ یار یہ کیا کیا اس نے رات کو, یہ تو ٹھیک نہیں تھا. دوسرے دن آپ کو ٹی وی پہ 40-50% چینجز نظر آنا شروع ہو جائیں گے. لوگ بیلنس پروگرام کرنا شروع کر دیں گے, لیکن لوگوں کو پتہ ہے کوئی پوچھتا نہیں ہے تو لوگ لگے ہیں. یہی وجہ ہے جی, قصور آپ کا ہمارا نہیں ہے. آخر میں سوال آپ کر لیں جی, بس اس کے بعد ڈاکٹر صاحب بات کریں. ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی, بہت شکریہ. یہ سب سے پہلے تو میں ادارہ ہمدرد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ ہر مہینے ہمیں اکٹھا کرتے ہیں اور مختلف موضوعات پر ہمیں رہنمائی دیتے ہیں. چیف گیسٹ بڑا اچھا میسیج دیتے ہیں. آج بھی محبوب فاروق جان بابر صاحب نے بہت اچھا میسیج دیا ہے, اور وہ بڑے پائے کے, بڑے قد کے صحافی ہیں. ہم نے ان کو بہت سنا ہے. الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر ان کا بڑا ایک رول ہے, اور ہم ان کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بابر صاحب, صحافت جو ہے ایک بڑا نازک شعبہ ہے.
اور ہر صحافی کو میں سمجھتا ہوں کہ ایمانداری سے صحافت کرنی چاہیے. اور سب سے پہلے ایک آخر میں جو بات ہے کہ ہمارے رائٹر ہیں, صحافی بھی ہیں, بہت بڑے رائٹر ہیں, قطر سے تشریف لائے ہیں, پشتو اور اردو کے بہت بڑے صحافی ہیں, رائٹر ہیں. ہم ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں اور کچھ بات ان سے بھی سننا پسند کریں گے. تھینک یو جی, بڑی مہربانی. میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو دیکھیں جی, آپ نے جو ساری گفتگو کی, ایک تو صحافیوں کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے اور صحافتی اصولوں کی بات کی ہے. تو ظاہر ہے صحافی تو پاکستان میں مثلا چند ہزار صحافی ہوں گے جو پریس کلب سے وابستہ ہوں گے یا اخبارات سے وابستہ ہوں گے, اور ان کے اوپر ان اصولوں کا وہ بھی ہوگا. لیکن یہ جو بات اب آ رہی ہے, یہ جو سوشل میڈیا والی, یہ کوئی صحافت تو نہیں ہے, یعنی جس میں میں اور ہر آدمی اس میں 15 سال کا بچہ, 16 سال کا بچہ, بچی, یعنی یہ تو کروڑوں لوگ اس میں اب شامل ہو گئے ہیں, ایک پورا کراؤڈ اس میں آ گیا ہے. ہمارے بچے ساری رات بیٹھ کر مطلب وہ سوشل میڈیا پر, فیس بک پر لکھتے رہتے ہیں. اس کو آپ کیسے صحافت کہہ سکتے ہیں؟ اس کے اوپر آپ کیسے صحافتی یعنی اصول نافذ کر سکتے ہیں؟ یہ تو ایک الگ چیز ہے بالکل. ہم اس کو آپ اپنے ذمہ نہ لیں, یعنی میری چیز یہ ہوگی, کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے. یعنی آپ اس کو نہ کنٹرول کر سکتے ہیں, نہ اس کو آپ محفوظ بنا سکتے ہیں. یعنی ہم یہ انڈین, میں دیکھتا رہتا ہوں جب ہمارے بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے جواب میں انڈینز جواب دیتے ہیں, وہ گالیاں لکھتے ہیں. انڈینز جو ہیں وہ ہمارے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں. میں امریکنز ان کو دیکھتا رہتا ہوں کہ جو امریکنز یعنی جو سوشل میڈیا پر جو لوگ وہ گالیاں دیتے ہیں, یعنی وہ بات شروع ہی گالی سے کرتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو ظاہر ہے کسی بھی, یعنی صحافت کیا وہ انسانیت ہے, لیکن وہ آتی ہے وہ باتیں. آپ کس کس کو پکڑیں گے, آپ کس کس کے خلاف کیس بنائیں گے, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یعنی میں یہ سوال بنتا ہے کہ اس کو بھی ہم صحافت کریں گے, کہیں گے, یعنی اس کا یقیناً وہ کردار تو بن گیا جو پہلے آپ اخبار میں لکھا کرتے تھے, ایک کالم لکھا کرتے تھے, یا اب بھی ایک کالم, لیکن وہ کالم تو چند, ہمارا اخبار کتنا بکتا ہے, اب تو لوگوں نے اخبار پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے. 10,000 20,000 50,000 اخبار اب چھپ رہا ہے. لیکن جو سوشل میڈیا ہے وہ تو کروڑوں لوگ اس میں لکھ بھی رہے ہیں اور اس کو دیکھ بھی رہے ہیں. تو اس کو بھی آپ یعنی صحافی کے درجے پہ لائیں گے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. بات یہ ہے کہ یہ بحث کچھ مہینوں سے چل رہی ہے. یہ جو یوٹیوبنگ کرتے ہیں لوگ, تو یہ پریس کلب آئے, انہوں نے کہا کہ ہم صحافی ہیں. ہم نے کہا کہ نہیں, آپ صحافی نہیں ہیں. ان پہ حملے ہوئے, ان کو کچھ لوگوں نے پکڑا, ان کو مارا, کیونکہ انہوں نے چادر دیواری کا تحفظ لوگوں کا خراب کیا. تو اس پہ جب ان پہ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے تو وہ ہمارے پاس آ گئے. تو ہم نے کہا نہیں, آپ صحافی نہیں ہیں. پھر ہم ابھی بھی یہ بحث چل رہی ہے کہ صحافی کون ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, صحافی وہ ہوتا ہے جو ایک ضابطے کے تحت کسی کو انفارمیشن دیتا ہے, ویڈیو دکھاتا ہے, اور اس پہ کچھ اخلاقیات نافذ ہوتی ہیں. اس کا ایک ایڈیٹر ہوتا ہے, اس کا ایک دفتر ہوتا ہے. ان فلٹر سے چٹ کے آگے وہ چیز آنیئر ہوتی ہے یا وہ لکھی جاتی ہے, وہ صحافی ہے. اگر کوئی مادر پدر آزاد ہیں, نہ وہ کسی ایڈیٹر کے ماتحت ہے, نہ وہ کسی ڈائریکٹر نیوز کے ماتحت ہے, نہ وہ کسی ادارے کے قوانین مانتا ہے, نہ وہ عدالت کو مانتا ہے, اور نہ کسی کی بات کو نہیں مانتا, تو ہم اسے صحافی نہیں مانتے. اور آج تک کسی صحافی نے کسی یوٹیوبر کے لیے آواز نہیں اٹھائی, کیونکہ یوٹیوبنگ ایسی چیز ہے کہ وہ کوئی بھی کر لیتا ہے. میں انتہائی افسوس کے ساتھ آپ کو ایک بات بتاؤں, ہنسی بھی آتی ہے. لوگوں نے مجھے کہا کہ یار یہ تمہاری فالوئنگ کم نہیں ہے, یہ تو 7-8 ہزار لوگ مجھے فالو کرتے ہیں. میں نے کہا ہاں جی. پھر پرسوں مجھے ایک بندے نے ایک کسی کی پکچر بھیجی کہ یہ دیکھو. تو وہ جی وہ خاتون جو تھی, وہ خاتون نہیں تھی, خواجہ سرا تھا.
تو اس کی 2.5 लाख फॉलोइंग थी ना, तो उसने मुझे कहा कि ये देखो, मैंने कहा मैं ये तो नहीं बन सकता ना फॉलोइंग के लिए, लेकिन बात ये है कि फिर अपनी कौम का मिजाज भी तो देखे ना। लोग बहुत डायरेक्ट चीज पसंद करते हैं, लोग मजहब के बारे में हो, जिनसियात के बारे में हो, लड़ाई झगड़े वाली चीज वो से बहुत पसंद करते हैं। सहाफी जब भी ऐसी चीज डालेगा 1000 बार सोचेगा उसके ऊपर। लोग इसलिए यूट्यूबिंग में आ रहे हैं कि उनको पता है कि यार मैं तो फलां जगह जाऊंगा तो एक गाना जो शूट करूंगा या डांस शूट करवा दूंगा तो मेरा तो यूट्यूब चैनल जो है वो हो जाएगा मोनेटाइज ना। मेरा आज तक नहीं हुआ क्योंकि मेरी वीडियोस कोई नहीं देखता, जो मैं वहाँ पे बोलता हूँ वो कोई नहीं देखता, तो कभी भी मोनेटाइज नहीं होता। और मुझे 2-3 साल हो गए मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ। अभी मुझे मेरे टोटल घंटे 870 पूरे हुए हैं, 4000 घंटे चाहिए, कोई देखता नहीं है उसे, क्योंकि मैं बैठ के जब बात करता हूँ तो मैं ऐसी बात करता हूँ जो यहाँ पे बैठ के करता हूँ, पूरी सोसाइटी में कोई उसे नहीं देखता। तो फिर लोग यूट्यूबिंग पे इसलिए आ रहे हैं, सहाफत में लोग नहीं आ रहे। लोग कहते हैं हमारा चलो फला जगह आज जो है ना वहाँ पे डांस का प्रोग्राम है, उधर एक वीडियो बनाऊंगा वो अपने चैनल पे डाल दूंगा, कल मुझे यूट्यूब से पैसे मिलेंगे। तो यूट्यूब पे ऐसी चीज़ डलते ही आपको पता है सेंसेशनल चीज़ जो है वो यूट्यूब पे डलते ही वो 1000, 2, 3, 4000 लोग उसे फौरन देख लेते हैं, उस बंदे की जेब में पैसे आना शुरू हो जाते हैं। वो सहाफत क्यों करेगा? तो वो जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उनको सहाफी नहीं मानता, मैं किसी ऐसे बंदे को सहाफी नहीं मानता जो लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहा हो, मैं उसे कहता हूँ तो सहाफी नहीं। वो लोगों को एजुकेट भी कर रहा हो, वो लोगों को एंटरटेन भी कर रहा हो, लेकिन जब तक वो किसी ज़ाब्ते और कानून और बड़े प्रिंसिपल या किसी डायरेक्टर के अंडर काम ना कर रहा हो, मैं उसे कहता हूँ तुम सहाफी नहीं हो। ये सहाफत का मयार है। अगर आपको गली में किसी ने माइक उठा के वो अपने लिए कोई वीडियो बना रहे हैं, बस आप समझिए यूट्यूबर है, अपने लिए कोई कर रहा है, कुछ काम कर रहा है। इसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो मैं सोच रहा हूँ कि एक और केस किया जाए कि इस मुल्क में सहाफत की एक डिफिनीशन होनी चाहिए अब नहीं, जिसमें लोगों को पता हो कि लोगों को उनके राइट्स का भी पता चले, अदालत तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाए और फिर एक बार सहाफत की नई डिफिनीशन लेके आए कि ये लोग उसमें आते या नहीं आते। तो जब अदालत की जजमेंट आ जाएगी, हर किसी की जेब में पड़ेगी, कोई यूट्यूबर आपको हर्ट करेगा, आप उसे बताएंगे बच्चे तो सहाफी नहीं खा जाओ, अदालत फैसला करेगा। अभी तक कोई फैसला नहीं है और सोसाइटी कमज़ोर है, सोसाइटी अपने लिए कुछ करती नहीं है। बहुत शुक्रिया। नमाज मग़रिब का वक्त करीब है, 2-3 ऐलानात है। एक तो अभी फ़ौरन बाद जो है हमदर्द की तरफ से एक छोटा सा तोहफ़ा मेहमान मुअज़्ज़ज़ को पेश किया जाएगा। प्रोफेसर रोशन खटक साहब अपनी किताब उनको पेश करेंगे जो उनके कॉलम्स का मजमूआ है, और फिर 6:26 पे नमाज 6:26 बताइए, 6:26 जी हाँ। तो उस वक्त इंशाअल्लाह अज़ान होगी, बाजमात नमाज होगी, ख़वातीन के लिए अलग इंतज़ाम है। नमाज के बाद फिर चाय पेश की जाएगी। ये चंद ऐलानात थे। आखिरी आपकी इजाज़त से फ़िरोज़ अफरीदी साहब को आप माइक दे दें कि बस वो एक अपनी बात रखें। जी सर प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे खुशी है कि इस पाकीज़ा महफ़िल का हिस्सा बन रहा हूँ।